بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں آپ کو طفیل پہلوان کی دشمنی کا پارٹ 2 دیکھنے کو ملے گا۔ یہ تمام تر انفارمیشن ہمیں طفیل پہلوان کے پوتے حاجی محمد شاہد قادری فیض حسینی والے المعروف شاہیہ پہلوان سے ملی ہے۔ اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اگر آپ کے پاس اپنے علاقہ کے کسی بھی ڈان کی مکمل تفصیلات موجود ہوں تو وہ اپنا نمبر کمنٹ باکس میں دے دے، میں اس سے جلد از جلد رابطہ کر لوں گا۔ اب طفیل پہلوان کی دشمنی عاشق حسین گروپ سے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ عاشق حسین گروپ جس میں 6 لوگ نمایاں ہیں: چودھری عاشق حسین، صوفی حسین احمد، بابا صحاف خاں، چودھری ارشاد، اسلم حیات اور سردار مسیح جو بعد میں مسلمان ہو گیا تھا۔ اور طفیل پہلوان گروپ کے نمایاں لوگ سردار محمد طفیل پہلوان، بولا پہلوان، علیہ پہلوان اور لال دین پہاڑیہ شامل تھے۔ دونوں گروپ پرچہ کاٹنے جیل چلے گئے۔ اب طفیل پہلوان کی گجرانوالہ جیل میں اس وقت کے مشہور ڈان ماجو پہلوان جو گجرانوالہ سے تعلق رکھتا تھا اس سے دوستی ہو گئی۔ 1.5 سال دونوں گروپوں نے جیل میں گزارا اور اس کے بعد یہ دونوں گروپ رہا ہو گئے، اور سکھیکی منڈی واپس آنے پر مہاجروں نے طفیل پہلوان کی رہائی کا بہت بڑا جشن منایا اور تمام دشمنوں اور چودھریوں کا منڈی میں داخلہ بند کروا دیا۔ اگر کوئی غلطی سے بھی منڈی میں آ جاتا تو اس کی اچھی خاصی دھلائی کیا کرتے تھے۔ عاشق حسین گروپ اور بھٹی گروپ ماجو پہلوان کے پاس چلے گئے اور بولے کہ آپ طفیل پہلوان سے بات کریں کہ وہ ہمیں منڈی آنے جانے کی اجازت دے، کیونکہ ہم نے لوگوں کی خوشی اور غمی میں شریک ہونا ہوتا ہے۔ جب ماجو پہلوان نے طفیل پہلوان سے بات کی تو وہ مان گئے اور ان کو اجازت دے دی، مگر انہوں نے ایک شرط رکھی کہ جب یہ گروپ منڈی داخل ہوں تو اپنی سواری سے اتر کر اور اپنی پگڑیاں اور ٹوپیاں وغیرہ اتار کر منڈی کے چوک میں جو میرے منجے پر اگر کتا بھی بیٹھا ہو تو اس کو سلامی دے کر گزرنا ہوگا، جس پر انہوں نے حامی بھر لی اور پھر ایسا ہی کرنا شروع کر دیا۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد طفیل پہلوان کا اصل دشمن عاشق حسین جب فوت ہو گیا تو طفیل پہلوان نے اس کا جنازہ فوڈ منڈی میں بلا کر پڑھوایا اور اعلان کیا کہ میں عاشق کے بعد کسی کو اپنی دشمنی کے قابل نہیں جانتا، لہٰذا آج سے میری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے اور سب کے لیے منڈی آنے جانے کی پابندی ختم کر دی گئی ہے۔ طفیل پہلوان کے اور بھی بہت سے مشہور واقعات ہیں کہ سکھیکی منڈی کے نزدیک مڑ بلوچاں گاؤں کے اللہ رکھا پہلوان نے کشتی کا چیلنج کیا تو طفیل پہلوان نے اس کو بلایا اور بلا کر نہر کے پل سے اس کو نہر کے اندر پھینک دیا اور خود بھی چھلانگ لگا دی اور کشتی کے دوران اس دوسرے پہلوان کی ٹانگ توڑ دی اور کہا کہ مجھے چیلنج کرنے والے کبھی اپنے پاؤں پر چل کر واپس نہیں جا سکتے۔ ریلوے ماسٹر جو کہ طفیل پہلوان کا بہت بڑا مداح تھا اور صدر جنرل ضیاء الحق کا رشتہ دار بھی تھا، اور ڈیرہ ملہاں سنگھ گاؤں جو کہ سکھیکی کے پاس کی موجود ہے، ادھر پٹھان برادری کے لوگ آج بھی ہیں۔ اس وقت کے جنرل اختر عبد الرحمن خان یہ اسی گاؤں والوں کے رشتہ دار اور طفیل پہلوان کے پہلوانی میں شاگرد بھی تھے۔ جنرل ضیاء الحق
جو خطوط طفیل پہلوان کو لکھا کرتے تھے وہ آج بھی طفیل پہلوان کے پوتے حاجی شاہد قادری کے پاس محفوظ ہیں۔ دشمنی کی وجہ سے طفیل پہلوان نے کتے بھی پال رکھے تھے اور ان کتوں کی لڑائیاں بھی کروایا کرتے تھے کیونکہ وہ اس دور میں ثقافت ہوا کرتا تھا۔ سکھیکی کے قریب مواں گاؤں میں ایک میلہ میں طفیل پہلوان کو دشمنوں نے پلان کر کے مہمان خصوصی بلا لیا اور ان پر حملہ کر دیا۔ وہاں ان کی تاریخ کی سب سے بڑی لڑائی ہوئی جس میں طفیل پہلوان اور ان کے بیٹے بھولا پہلوان، جاج پہلوان اور لال دین نے مل کر مقابلہ کیا اور فائرنگ کر کے کافی آدمیوں کو زخمی بھی کر دیا، اور باقی گاؤں والے تو اپنے جوتے بھی وہاں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ سکھیکی کے قریب ہانکاں ڈوگراں بھی ایک گاؤں ہے جس میں طفیل پہلوان کو ایک محفل میں دعوت دی گئی جہاں پر طوائفوں کے رقص پر لڑائی ہو گئی۔ لوگوں نے طفیل پہلوان پر حملہ کر دیا مگر ان کے منہ بولے بیٹے لال دین نے فائرنگ کر کے حملہ آور میں سے ایک آدمی کی ٹانگ میں گولی مار دی اور تمام حملہ آور وہاں سے بھاگ گئے اور طفیل پہلوان اور ان کا پورا گروپ حیروفیت سے سکھیکی منڈی واپس پہنچ گئے۔ آج تک اس گاؤں کے میلوں پر طوائفوں کا رقص بند ہے۔ ایک اور مشہور واقعہ یہ بھی ہے کہ طفیل پہلوان نے اپنی حاصل شدہ جگہوں پر ہوٹل بنا رکھے تھے اور ساتھ ہی اپنا ڈیرا بھی بنایا ہوا تھا۔ ایک دفعہ ایک تھانے دار نے آ کر ہوٹل کے ملازمین کو مارنا شروع کر دیا اور گالیاں بکنے لگا۔ بولا پہلوان جو کہ اوپر والے کمرے میں موجود تھا گالیاں سن کر نیچے آ گیا اور تھانے دار کو آ کر بہت مارا اور کہا کہ تم اگر اپنی بھلائی چاہتے ہو تو تھانے میں مت جانا، جہاں سے آئے ہو وہاں اپنی رہائش گاہ پر واپس چلے جاؤ۔ بعد میں طفیل پہلوان نے اپنے بیٹے کی طرف سے معذرت کر کے دونوں میں صلح کروا دی تھی۔ ان دنوں میں طفیل پہلوان جو کہ ایک ایسے شخص نہیں بلکہ شخصیت تھے جس نے نہ صرف ذاتی بلکہ تمام مہاجرین جو کہ اس وقت ظلم و بربریت کا شکار تھے ان کی حمایت میں ظلم و جبر کے خلاف نہ صرف سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہوئے بلکہ انہوں نے حکومت وقت سے تمام مہاجرین اور غریبوں کو ان کا حق بھی دلایا تھا۔ آج بھی طفیل پہلوان کی اولاد سکھیکی منڈی کی نامور اور کاروباری شخصیات مانے جاتے ہیں جن میں سر فہرست بلا شبہ حاجی جمیل کمبو اور شیخ طارق محمود ہیں اور دیگر کاروباری اور سماجی شخصیات شامل ہیں۔ طفیل پہلوان کے دوسرے بیٹے جاج پہلوان کے صاحبزادے الحاج محمد شاہد قادری جو کہ اپنے پیر و مرشد کی نسبت فیض حسینی والے کے لقب سے مشہور ہیں اور وہ سکھیکی کے علاوہ لاہور میں بھی آٹو رکشہ کی خرید و فروخت کا کاروبار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پراپرٹی کی خرید و فروخت کا کاروبار کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کمائی سے لاہور کے علاقہ شاد باغ میں واقع اپنی رہائش گاہ کے سامنے جامع مسجد تعمیر کروائی ہے اور اس کے علاوہ سکھیکی منڈی میں بھی پرانے قبرستان کے ساتھ جامع مسجد تعمیر کروائی، یعنی حاجی شاہد قادری المعروف فیض حسینی والے نے اپنے آباء و اجداد کی مغفرت کے لیے 2 خانہ خدا تعمیر کروائے۔ اس کے علاوہ بھی وہ محفل کا انعقاد کرواتے رہتے ہیں۔ وہ بھی اپنے دادا طفیل پہلوان کی طرح غریبوں کا بہت خیال کرتے ہیں۔ اللہ ان کی کاوشیں
قبول فرمائے، آمین۔ طفیل پہلوان کے صاحبزادوں میں خالد خشنود عرف بولا پہلوان مرحوم، خالد مسعود شاہین عرف جاج پہلوان مرحوم، خالد پرویز شاہین عرف پیجا پہلوان مرحوم، طارق محمود عرف تارا پہلوان، خالد جاوید شاہین عرف بھالا پہلوان ہیں۔ طفیل پہلوان کا کتابوں میں بھی ذکر آیا ہے۔ پہلی کتاب سکھیکی تاریخ و ثقافت، جس کے مصنف امجد علی ظہور بھٹی، انہوں نے اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 20 سے 24 تک ان کے بارے میں لکھا ہے۔ دوسری کتاب سکھاں دا شہر سکھیکی میں مصنف رانا محمد اقبال، انہوں نے صفحہ نمبر 8 سے 30 تک ان کے بارے میں لکھا ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، گھر رہیں، محفوظ رہیں۔ اسی کے ساتھ علی احمد آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔